معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا جس نے ہم سب کو اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں داخل فرمایا اور اس کی تیسری تاقرات میں جمع ہو کر کے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کیا اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی میں نے تلاوت کیا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 4 علامتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان 4 چیزوں کا پابند ہو گیا، آقا فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دی۔ سب سے پہلے حدیث کا جملہ ہے، من اطاع للہ، جو انسان کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے۔ یا انسان اپنی ذات پر خرچ کرے یا کسی اور کو دے، اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں انسان اپنے آپ پر بھی خرچ کرتا ہے، گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اور دوسرے احباب کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ خرچ کرنے میں انسان کی نیت یہ ہو، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے دے رہا ہوں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خالق کائنات یہ عمل سے راضی ہو جائے۔ انسان خرید و فروخت کا جو معاملہ کرتا ہے، خریدتے وقت یہ نیت کر لیا جائے، دنیا کی جو بھی چیز ہو، آدمی جب بازار جاتا ہے، دکان کو جب جاتا ہے خریدنے کے لیے، نیت یہ کر لے جو کچھ بھی میں خرید رہا ہوں
میرے بیوی بچوں کے، میرے والدین کے حقوق کو جو اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو حق عائد کیا ہے، جو حقوق کو عائد کیا ہے، اس حقوق کی ادائیگی کے لیے میں خرید رہا ہوں. چاہے بھاجی پتا ہی کیوں نہ خرید لے، بیوی بچوں کے لیے کپڑے ہی کیوں نہ خرید لے، نیت یہ ہو میری جو بیوی ہے، میرے جو بچے ہیں، میری ماں اور باپ جو ہیں، میرے ماتحت میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان سب کے حق کو اللہ نے میرے اوپر عائد کیا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے میں یہ چیزوں کو خرید رہا ہوں. اور دوسری نیت یہ کر لے، جب پیسے دینے کا معاملہ آتا ہے دکاندار کو، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس حلال طریقے سے میں نے خرید کر کے دکاندار کو پیسے دے رہا ہوں. صرف اتنی نیت اگر کر لیں ہم، ظاہری اعتبار سے یہ کام تو دنیا کا کام نظر آئے گا، خریدنا دنیا کا کام، دکاندار کو پیسے دینا دنیا کا کام تو نظر آئے گا. لیکن عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف انسان کی زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دنیا کے ہر کام کو دین بنا سکتا ہے. انسان جب کھانا کھاتا ہے، یہ دنیا کی ضرورت کی چیز ہے، دنیا کی ضرورت کی چیز، انسان کا پیٹ بھر جائے، جس سے قوت ملے اللہ کی عبادت کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے. لیکن یہ نیت کر لے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں، اس پر بھی اجر دیا جائے گا. کھانا کھانا تو دنیا کا کام ہے، سب کھاتے ہیں، صرف نیت میں فرق ہے. نیت درست ہو جائے، نیت ٹھیک ہو جائے، دنیا کے ہر کام کو ہم اجر والا کام بنا سکتے ہیں، ثواب والا کام بنا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے خریدنے کا جو معاملہ ہے، نیت کر لیا جائے، جو پیسے دینے کا معاملہ ہے، نیت کر لیا جائے، تو اس پر بھی اجر دیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع للہ، کوئی اللہ کا بندہ آیا، کچھ دے رہے ہیں، تصور کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں. بس کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی واہ واہ کرے یا نہ کرے، کوئی شاباش کی دے یا نہ دے، اس سے کوئی مطلب نہیں. میرا مقصد تو یہ ہے کہ خالق راضی ہو جائے. یہ دنیا کے کام کو بھی دین کا کام بنا سکتی. سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، غرض کے جتنے کام ہم کرتے ہیں، صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اس کے اندر اجر و ثواب کا کام بنا سکتے ہیں. اسی لیے آقا نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. ایک دوسرے حدیث میں آقا فرماتے ہیں، انسان کی نیت عمل سے بہتر ہے. کیوں؟ نیت پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. اگر آدمی کوئی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، پہلے نیت کر لیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام، پہلے نیت کر لیتا ہے میں فلانے کام کو جانا ہے، یا نماز کے لیے جانا ہے، یا بازار میں کوئی چیز کو خریدنے کے لیے جانا ہے، یا تجارت کے لیے جانا ہے، یا ملازمت کے لیے. پہلے آدمی نیت کرتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت تو عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے. ایک اللہ والے جا رہے تھے، دیکھا کہ مٹی کا بہت بڑا ٹیلا
مٹی کا پڑا ہوا ہے. جاتے جاتے نیت کی کاش کہ یہ مٹی کا جو ٹیلا ہے آٹے کا ہو جاتا تو میں اسے اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کرتا. بس نیت کی. وہ مٹی کا ٹیلا آٹا نہیں ہوا اور انہوں نے لے جا کر تقسیم تو نہیں کیا. صرف جاتے جاتے مٹی کے ٹیلے کو دیکھ کر, مٹی کا گڈا جسے ہم کہتے ہیں, اسے دیکھ کر صرف نیت کی, بس آٹا ہوتا میں لے جا کر غریبوں میں تقسیم کرتا. ایک ثواب کا کام ہے, ایک اجر کا کام ہے. ان کی نیت اللہ کو اتنی پسند آئی, اس زمانے کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی, جاؤ اس بندے سے کہو تمہاری نیت کو اللہ جانتے ہی, تمہاری نیت اخلاص کی تھی, ریاکاری کی نہیں تھی. یہ مٹی کا ٹیلا آٹے کا ہوتا اور تم لے جا کر غریبوں میں تقسیم کرتے تو جتنا اجر ملتا ہم نے اس سے زیادہ تمہارے نامہ اعمال میں اجر دے دیا, اس لیے کہ تمہاری نیت ٹھیک تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کچھ دو تو اللہ کے لیے, اللہ راضی ہو جائے بس. ایک اللہ کا بندہ بڑا مالدار تھا, اللہ نے دولت بھی دی تھی. اس پر ایک واقعہ سنتے چلیں. مالدار آدمی تھا, اب دل کے اندر نیت ہوئی اللہ نے مجھے مال دیا ہے, چلو اللہ کے بندوں میں صدقہ خیرات کروں. رات کے اندھیرے میں نکلا صدقہ خیرات کرنے کے لیے. رات میں مقصد کیا تھا اس آدمی کا, لینے والے کو پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے, دینے والے کو بھی معلوم نہ ہو کہ لینے والا کون ہے. اندھیرے میں کسے معلوم ہوتا ہے دینے والا کون ہے, لینے والا کون ہے؟ وہ زمانہ تو اندھیرے کا زمانہ تھا, بجلی کا زمانہ نہیں تھا, اس طریقے سے جو انتظام نہیں تھا. تو اللہ کا بندہ مال لیا, اندھیرے میں نکلا. کوئی ایک اللہ کا بندہ راستے میں مل گیا, اس کے ہاتھ میں مال دے دیا, واپس آ گیا. لینے والے کو بھی معلوم نہیں کہ مال کس نے دیا, دینے والے کو بھی معلوم نہیں مال کس نے لیا. بس راستے میں جا رہا تھا, مل گیا, مال دیا, واپس آ گیا. جب صبح ہوئی پوری بستی کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ایک مالدار نے ایک چور کو مال دے دیا, چور کے ہاتھ میں مال دے دیا. چوری کرنے کے لیے وہ آ رہا تھا, ایک مالدار آدمی جا کر کے اس کے ہاتھ میں مال تھما دیا. بس صبح ہوتے ہوتے جو ہے پورے شہر کے بستی کے اندر ایک آواز اٹھ گئی. دینے والے کو جب معلوم ہوا, سخی آدمی کو, دل میں بڑا غم زدہ ہوا, بڑی فکر ہوئی, میں جس آدمی کو مال دینا چاہیے تھا وہ آدمی تو نہیں ملا, ارے میرا مال ایک چور کے ہاتھ میں لگ گیا, میرا مال ایک چور کے ہاتھ میں لگ گیا. مستحق کو جو مال پہنچنا چاہیے تھا وہ مال تو نہیں پہنچا. بڑی فکر ہوئی. پھر دل کے اندر خیال آیا, دل کو اطمینان دلایا, تو جو دیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگ کہیں کہ بڑا سخی تھا, لوگ کہیں کہ بڑا مالدار تھا, لوگ کہیں کہ بڑا آدمی تھا, اس نے سخاوت کیا, اس نے صدقہ دیا, اس نے غریب کی مدد کیا. ارے تیری نیت تو دکھلاوے کی نہیں تھی, تیری صرف نیت یہ تھی کہ میرے کام سے خالق کائنات راضی ہو جائے, تو نے دے دیا. وہ تیرا مال چاہے چور کے ہاتھ لگے چاہے دوسرے کو لگے, اس سے مطلب نہیں. دل کو سمجھایا, بس اطمینان سے رہ گیا. اب پھر دوسری رات آئی. جب دوسری رات آئی پھر مال لیا, پھر نکل پڑا. راستے میں جا رہا تھا, ایک آدمی ملا, اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیا, واپس آ گیا. ایک آدمی ملا, پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیا, پھر واپس آ گیا.
اب صبح ہوتے ہوتے ایک آواز اٹھ گئی. ایک مالدار نے ایک مالدار کو اب جو پیسہ دیا تھا، جو دولت والا تھا، بڑا صدمہ ہوا. دل کے اندر یہ غم پیدا ہو گیا کہ کل کی میری صدقہ بھی قبول نہیں ہوئی، کل کا مال بھی قبول نہیں ہوا، اور آج کا مال بھی قبول نہیں ہوا. اب کیا کیا جائے؟ دل کو دلاسا دلایا، اطمینان دلایا. تیرا دینا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا. تو جو دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے. فوراً آ گیا واپس، دل کو اطمینان دلایا. اب جب تیسری رات آئی، پھر یہ مالدار اپنے مال کو لے کر کے رات میں نکلا. رات میں راستے میں جا رہا تھا، ایک عورت ملی، اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیا، واپس آ گیا. جب صبح ہوئی تو ایک بستی کے اندر آواز اٹھ گئی، ایک مالدار نے ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو پیسے دے دیا. جب مال دینے والے کو معلوم ہوا، پھر تیسرے دن بڑا پریشان ہوا، دل کے اندر غم طاری ہو گیا. پہلے دن جو میں نے مال دیا ایک چور کے ہاتھ میں لگ گیا، دوسرے دن جب میں مال لے کر کے گیا ایک مالدار کے ہاتھ میں لگ گیا، تیسرے دن مال دیا ایک بدکار اور فاحشہ عورت کے ہاتھ میں مال لگ گیا. بڑا پریشان تھا، دل کو اطمینان دلایا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ پہلی رات کو صدقہ لینے والا چور تھا، مجھے نہیں معلوم کہ دوسری رات میں مال لینے والا یہ مالدار تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ تیسری رات میں مال کو لینے والی عورت ایک فاحشہ اور بدکار عورت تھی. مجھے نہیں معلوم. میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیا، دل کو اطمینان اور دلاسا دلایا اور خاموش ہو گیا. اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس زمانے کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی، کہا جاؤ میرے اس بندے سے کہو غم زدہ نہ ہو جا، پریشان نہ ہو. کیوں؟ اس لیے تمہاری تینوں کی تینوں رات کے صدقات کو ہم نے قبول کر لیا. اس زمانے کے نبی آئے، اس اللہ کے بندے سقی کو سنایا کہ جو تو نے 3 راتوں میں جو صدقہ کیا وہ تینوں کا صدقہ قبول ہو گیا، تینوں رات کا صدقہ و خیرات قبول ہو گیا. یہ بڑا پریشان ہوا، ارے بھائی مستحق کو ملنا چاہیے تھا، مال تو مستحق کو نہیں ملا. چور کے ہاتھ میں مال لگ گیا، مالدار کے ہاتھ میں مال لگ گیا، ایک بد عورت کے ہاتھ میں مال لگ گیا. یہ تینوں رات کا صدقہ کیسے قبول ہو گیا؟ اس زمانے کے نبی کو جو اللہ نے وہی نازل فرمائی تھی، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا پہلا صدقہ پہلی رات کا چور کے ہاتھ میں لگ گیا، چور کو ایک شرم آئی،
چور نے سوچا لوگ مجھے بیٹھے بٹھائے پیسے لا کر کے دے رہے ہیں اور میں چوری کرنے کے لیے نکل پڑا، یہ میرے لیے مناسب نہیں۔ اس چور نے چوری کرنے سے باز آ گیا، وہ چور چوری کرنے سے باز آ گیا، توبہ کر لی تو پہلی رات کا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، دوسری رات کو تمہارا مال ایک مالدار آدمی کے ہاتھ لگ گیا، وہ مالدار آدمی شرمندہ ہوا، میں خود ایک مالدار ہوں، میں خود ایک سخی ہوں، میں خود دینے والا، لوگ مجھے فقیر سمجھ کر کے، لوگ مجھے بھکاری سمجھ کر کے، لوگ مجھے محتاج سمجھ کر کے، ایک مالدار آدمی مجھے کنگال سمجھ کر کے مال دے کر کے چلے گیا، اسے شرم آئی، توبہ کیا اور زکات دینے والا ہو گیا، صدقہ دینے والا ہو گیا، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو گیا، یتیموں کی مدد کرنے والا ہو گیا۔ اس لیے تمہارے دوسرے رات کے صدقے کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ تمہاری نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی تھی، تمہیں کیا معلوم کہ پہلی رات میں چور کو جو ہے مال مل جائے گا، تمہیں کیا معلوم کہ دوسری رات میں ایک مالدار کے ہاتھ میں مال پہنچ جائے گا۔ تمہاری نیت ٹھیک تھی، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، تم نے اخلاص کے ساتھ میں دیا، تم للہیت کے ساتھ میں مال کو دیا، تو تمہارے مال کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب تیسری رات کا صدقہ بھی قبول ہو گیا۔ وہ کیسے؟ وہ عورت ایک گنہگار تھی، وہ عورت ایک گنہگار تھی، بد کردار عورت تھی۔ تب اس کے ہاتھ میں مال پہنچا، سوچنے لگی لوگ مجھے بیٹھے بٹھائے پیسے لا کر دے رہے ہیں، دیے گئے ہیں، تو میں کیوں یہ گناہ کا کام کروں، کیوں یہ معصیت کا کام کروں، کیوں یہ نافرمانی کا کام کروں۔ وہ عورت جو بد کردار عورت تھی، جو فاحشہ قسم کی عورت تھی، وہ عورت اپنے اس بد کردار کام سے توبہ کر لی اور متقی بن کر زندگی بسر کرنے کا عہد کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تیسرے رات کے صدقے کو بھی قبول کر لیا۔ دیکھا آپ نے اخلاص کے کیسے ثمرات مرتب ہوتے ہیں، اخلاص کی کیسی برکت، کیسا نتیجہ ملتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دے، اگر چونکہ یہ مال مستحق کو نہیں پہنچا تھا لیکن اس کی نیت صحیح تھی، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا تھا، اللہ رب العزت نے تینوں رات کے صدقات کو قبول کر لیا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جب بھی کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، من اطاع للہ۔ اور دوسرا جملہ آقا نے فرمایا وہ منع للہ، کسی کو دینے سے منع کرے یا خود نہیں دے رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے فضول خرچی سے بچا جائے، جہاں مال خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، جہاں مال نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں بالکل طریقے سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے ایک مقام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ اگر کوئی ہمارا بھائی یا کوئی دوست کسی اور کو دے رہا ہے لیکن وہ آدمی لینے والا غلط کام میں وہ پیسہ لگا رہا ہے، شراب پی رہا ہے اس پیسے کے ذریعے، جوا کھیل رہا ہے، کوئی اور گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی اور معصیت کا کام کر رہا ہے، آپ اپنے بھائی سے کہو، اپنے دوست سے کہو، اپنے بڑوں سے کہو، اپنے چھوٹوں سے کہو کہ مال نہ دیا جائے اس آدمی کو اور اس جگہ پر نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال لینے کے بعد وہ گناہ کا کام کرے گا، مال لینے کے بعد وہ نافرمانی کا کام کرے گا، مال لینے کے بعد وہ معصیت کا کام کرے گا، اس لیے خود بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرے دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے لینے والا گناہ کے کام میں ملوث ہوگا، وہاں بھی نہیں دلوانا چاہیے۔ یہی آقا نے فرمایا دینے سے منع کیا جائے۔
بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے شادیوں کے موقع پر نیوتا جسے کہتے ہیں، ایک رواج بن چکا ہے، رواج۔ یہ معاشرے کے اندر سے رسم و رواج کب ختم ہوں گے؟ آدمی صراط مستقیم پر کب آئے گا؟ آدمی صراط مستقیم والے کو کب پہچانے گا؟ ایک رسم و رواج کے پیچھے دنیا چل پڑی ہے، پتہ نہیں کہ اس کا جنم دینے والا کون ہے، اس کا وجود کہاں سے ہے، کس نے اس کو جنم دیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر کے سٹاپ ہو جائے گا، کچھ خبر نہیں۔ عام طور پر تقریبات میں نیوتا جسے کہتے ہیں تحفہ، یہ سمجھ کر کے دیتے ہیں فلانے کے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں میں یہ تحفہ دوں گا تو میرے بیٹے کی شادی میں بھی وہ تحفہ دے گا۔ ایسا نہ ہوتا، یہی ہوتا ہے، میں دیا تو انہیں بھی دیتا، میں نہیں دیا تو انہیں بھی نہیں دیتا۔ یہ سوچ کر کے دینا مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں اگر دینا ہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دے دو، غریب کی آپ مدد کرو، محتاج آدمی ہے اس کی مدد کرو، غریب بچی کی شادی ہے آپ شامل ہو جاؤ، آپ ہاتھ بٹاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو تو دینا اجر کا کام ہے۔ اگر یہ نیت کے ساتھ دے رہے ہو اس کی شادی میں میں دوں گا، میری بیٹی کی شادی میں یہ دے گا، اس کے بیٹے کی شادی میں نیوتا دوں گا، میرے بیٹی کی شادی میں یہ دے گا، یہ بالکل مناسب نہیں، جائز بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایسے کاموں کو ترک کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر کتنی بگاڑ ومنع للہ، معلوم ہو جائے کہ غلط کام میں پیسہ استعمال کرے گا، ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے اللہ کے بندے مانگنے آتے ہیں، پیسہ لے کر کہاں استعمال کرتے ہیں؟ شراب میں استعمال کرتے ہیں، جوا کھیلنے میں استعمال کرتے ہیں، سٹہ بازی میں استعمال ہوتا ہے، گانجا مارنے میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ آدمی یہ پیسے لینے کے بعد غلط طریقے سے غلط جگہ پر استعمال کرے گا، بالکل نہیں دینا۔ کھانا کھائے گا، لے کھانا کھا لے، چل میں میرے ہاتھوں سے سامنے بیٹھ کر کے تجھے کھلاؤں گا۔ چائے پیے گا، چل میں میرے سامنے تجھے بٹھا کر کے میں پلاؤں گا، ایک نہیں 2 چائے پی لے، 1 پلیٹ نہیں 2 پلیٹ کھا لے کھانا، 1 بریانی نہیں 2 بریانی کھا لے، لیکن میں سامنے بیٹھوں گا تو کھا، پیسے تیرے ہاتھ نہیں دوں گا۔ معلوم ہو جائے کہ غلط جگہ پر غلط طریقے استعمال کرے گا تو آدمی کے لیے یہی طریقہ صحیح ہے۔ معلوم کہ غلط طریقے پر استعمال نہیں کرے گا، غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا، صحیح آدمی ہے، مستحق آدمی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اب تیسرا جملہ جو ہے، من احب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے محبت، کسی سے مراد کیا؟ کسی سے محبت کا تو لڑکی سے محبت نہیں، یہ سمجھیں گے بات، ایسا نہیں۔ دوست سے محبت ہے اللہ کے لیے، بیوی سے محبت اللہ کے لیے، ماں سے محبت اللہ کے لیے، باپ سے محبت اللہ کے لیے، بھائی سے محبت اللہ کے لیے، ایک پرندے سے بھی محبت اللہ کے لیے، کسی اور مخلوق سے بھی محبت اللہ کے لیے۔ محبت سے مراد وہ محبت نہیں، بول لالے حضرت کو بول کو جا کو وہاں پر کھڑے ہو جا کو بس اسٹینڈ میں، اس سے محبت، ارے اللہ کے لیے محبت، من احب للہ، محبت کرنا اللہ کے واسطے، یہ ناجائز محبت۔ جائز محبت جس کا حکم دیا گیا، یہ محبت میں اجر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو کھانے کا لقمہ کھاتے ہو، اس کھانے کے لقمے کو اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو، اجر دیا جائے گا۔ کون سا کمال کر دیا ہم نے، ہم کھا رہے تھے منہ میں ڈال دیا، اچھی چیز ہے نا۔ میاں بیوی محبت سے رہے تو گھر میں کبھی بھی اختلاف نہیں آتا، کبھی فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے اندر درار پیدا ہوگا، سمجھ جاؤ بچوں کے اندر بھی درار پیدا ہوتا۔ ایک میاں ایک بیوی، شوہر بھی اچھا گورا تھا کہتے، بیوی بھی اچھی گوری تھی۔ اب اسے جو اولاد ہوئی، بچہ جو پیدا ہوا، کالا افریقہ کے نیکرو جیسا کا پیدا ہوا۔
شوہر بولا میں بھی گورا تو بھی گوری، یہ بچہ کالا ہے میرا بچہ نہیں ہے، جا۔ ہنگامہ ہوگا گھر کے اندر۔ امی ابا بھی سمجھا رہی ہیں آپ کو، ساس سسرے بھی سمجھا رہی ہیں، دوست احباب بھی سمجھا رہی ہیں، سمجھنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ کا بندہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نا۔ میں دیکھے تو انگریز کے بچے کا سکا ہوں، میری بیوی انگریز کے بچی کی سکی ہے، میرا بچہ کالا نیکرو بولے تو میرا بچہ نہیں۔ انہیں کیا معاملہ کرے کی، کس سے تعلقات تھا کی، کلیکشن تھا کی، مجھے نہیں معلوم۔ فساد ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہر زمانے میں اللہ والوں تک بات گئی۔ وہ عالم دین کو جب بات معلوم ہوئی، بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا اختلاف، کیا جھگڑا فساد ہے، وہاں بھی جا کوئی بول رہا نہیں حضرت دیکھو میں بھی ایسا، انہیں بھی ویسی، بچہ دیکھے تو ایسا ہوگا، میرا بچہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کی فراست بہت دور تک جاتی ہے، چہرے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے، چہرے کو دیکھ کر سبق پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا ہم کتاب کے ہیڈنگ کو دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، نہیں، بعض مرتبہ سمجھ میں آتا، کتاب کی صرف ہیڈنگ کو دیکھ کر سمجھ میں آتا کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا مواد ہے، کیا خزانہ بھرا ہوا ہے کتاب کے اندر، سمجھ میں آ جاتا۔ ایک تاجر آدمی کو بتاؤ یہ مال کیسا، بھی چھیتا نہیں، دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کیسی خامی ہے، اس کے اندر کتنی کوالٹی ہے، کتنے نمبر کا۔ کاریگر کو، البرٹ کو نہیں سمجھ میں آتا، تو اللہ والے چہرے کو دیکھ کو پڑھ لیتے۔ اللہ والوں نے کہا بھائی دیکھ، بات دراصل یہ ہے تیری بیوی کے اوپر بہتان نہ لگا۔ یہ اوپر کا کم کرو ناظم، پیچھے کے عملی فر میں اوپر کے نیک کا کم کرو، اوپر کے عملی فر میں ساؤنڈ دے۔ ان اللہ والوں نے کہا بھائی دیکھ، بات دراصل یہ ہے تیری بیوی کے اوپر گمان نہ کر، تو تیری بیوی کے اوپر بہتان لگا رہا، اچھی چیز نہیں، گناہ کا کام۔ تیرا بچہ کالا کئی کو ہوا معلوم؟ ہاں بولو حضرت۔ تیری بیوی کو دیکھ کو تو جلتا، تجھے دیکھ کر تیری بیوی جلتی، دونوں کے اثرات سے تیرے بچے کے اوپر یہ اثرات پڑے، اس لیے بچہ کالا پیدا ہوا۔ بات ختم۔ تیری بیوی کو دیکھو تو جلتا، تجھے دیکھو تیری بیوی جلتی، اب دونوں کے جلنے کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی، کالی اولاد پیدا ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے نا۔ اب جلنے کے بعد کوئی چیز کیا ہوتی؟ گوری ہوتی، کالی ہوتی۔ اب میاں بیوی کو دیکھ کو جل رہا، بیوی شوہر کو دیکھ کو جل رہی، اب ان کے دونوں کے جلنے کا اثر اولاد پر پڑی۔ اسی لیے فرمایا میاں بیوی گھر کے اندر کنڈکٹر ڈرائیور کے سگا کیسا رہتے ہیں، کنڈکٹر ڈرائیور لڑ لیتی ہیں بس میں، لڑ لیے تو پورے آدمی جتنے بھی پورے چلے آتے ہیں قبرستان، جاتے نہیں جاتے، چلے آتے، منزل تک نہیں پہنچتے، راستے میں چلے آتے ہیں پورے کے پورے، نہیں لڑتے، کتنی محبت سے رہتی۔ میاں بیوی اس سے زیادہ محبت سے رہنا، پیچھے آنے والی نسل خراب ہو جاتی، روٹ چینج ہو جاتا، پتہ نہیں کون سی نسل کون سی روٹ کو چلے آتی کی، شیطان پکڑ لیتا اسے۔ جس طریقے سے سمندر میں جال پھینک کر کے مچھلیوں کا شکار کیا جاتا، اس طریقے سے شیطان، بے شمار شیطان کے ہتھ کنڈے ہی ان ہتھ کنڈوں سے انسان کو اپنے جال میں لے لیتا۔ میاں بیوی خوش رہے تو نسل چلتی رہتی، اختلاف پیدا نہیں ہوتا، اچھے اثرات مرتب ہوتی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تم جو کھانے کا لقمہ کھاتے ہو اپنی بیوی کے منہ میں دو، یہ دینا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ دوسرے کو جو صدقہ کرنے کا جو اجر دیا جائے گا وہ اجر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! کبھی ہم نے سوچا، تصور کیا ہم نے؟ نہیں۔ من احب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے۔ بچوں سے محبت یہ تو فطری چیز ہے، ہر آدمی اپنے بچوں سے محبت کرتا۔ جب بچوں سے محبت کرتے ہو، یہ تصور کر کے، یہ سوچ کر کے محبت کرو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت کا معاملہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتے تھے۔ اتباع سنت میں ان بچوں سے محبت کر رہا ہوں،
محبت تو کرتی ہم نہیں، صبح میں بھی گئے تو شام میں بھی گئے تو پیار بچوں سے محبت سینے سے لگا لیتی، لیکن صرف نیت زاویہ نظر تبدیل کر لینا کہ میں یہ جو بچوں سے محبت کر رہا ہوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں کر رہا ہوں، بس اجر مل جائے گا۔ ہم بچوں کو سینے سے تو لگاتے ہیں، لیکن صرف نیت کر لیں کہ آقا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں بچے سے محبت کر رہا ہوں، بچے سے پیار کر رہا ہوں، اس پر بھی اجر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ایک بچی آئی، جب سجدے میں تھے کھاندے پہ بیٹھ گئی، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کافی دیر تک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے، بچی کھاندے پر تھی، چھوٹی بچی۔ آہستہ سے جب بچی نہیں اتری تو آہستہ سے بچی کو اٹھا کر کے بازو بٹھا دیا، پھر اس کے بعد میں نماز پوری کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتی، اگر کوئی چھوٹے بچے یا بچی کی آواز رونے کی آتی تو نماز ہلکی کر دیتے۔ اتنا شفقت کرنے والے آقا، اتنی محبت، غرض کے بتایا گیا من احب للہ، جس سے بھی محبت کرو، بھائی سے ہو، دوست سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، حتیٰ کہ ایک پرندے سے، نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک کتے پر بھی رحم کیا جائے تب بھی یہی ہو کہ اس سے جو رحم کر رہا ہوں یہ اللہ کی مخلوق ہے، ایک کام سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک اللہ کی بندی، ایک عورت تھی تہجد گزار، بڑی نمازی، علماء نے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، بخاری شریف کا ہی واقعہ ہے یہ بھی۔ بلی پال رکھی تھی، کیا بلی پالتے نہیں؟ ہمیں بھی پالتی ہیں، بہت سارے گھروں میں بلی، صحابہ بھی پالتے تھے۔ ابو ہریرہ بلی والے، ہریرہ کے معنی بلی کے آتی ہیں، ابو بلی والے، زیادہ روایتیں ان کے 600، حضرت ابو ہریرہ بلی پالتے تھے۔ ایک عورت بلی پالی تھی، بڑی تہجد گزار، بڑی متقی پارسا عورت۔ کہیں جانا تھا اس اللہ کی بندی کو، بلی کو باندھ کر چلی گئی۔ اگر بلی کھلی ہوتی کہیں جاتی اپنا پیٹ پال لیتی، لیکن یہ اللہ کی بندی بلی کو باندھ کر گھر کے اندر چلی گئی، کہیں سفر میں جانا تھا۔ جب جا کر آنے تک تاخیر ہو گئی، 2-4 دن ہو گئے یا اس سے زائد ہو گئے، بلی کو نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کب تک جیے گی بلی؟ چھوٹا جان، بے زبان، مر گئی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کا یہ کام، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے عذاب دیا، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک مخلوق کو تو نے بھوکی اور پیاسی رکھ کر کے مارا۔ بلی کھلی ہوتی جاتی اپنا پیٹ بھر لیتی کہیں بھی، تو انہیں باندھ کر چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ چل، اللہ نے اس متقی اور پرہیزگار عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک اور واقعہ سنتے چلیں۔ ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، فاحشہ سمجھتے نا، گنہگار، گناہ کی طرف بلانے والی، گناہ کی طرف آمدہ کرنے والی، یہاں تو دوسری زبان استعمال کرتے ہیں، فاحشہ اصل میں گنہگار عورت جا رہی تھی۔ ایک کنویں کے قریب ایک پیاسا کتا جس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، پیاس کی وجہ سے پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہا ہے، کنویں کے پاس گیا۔ کنویں کے اندر پانی تو نیچے رہتا ہے، اوپر تھوڑی آئے گا۔ قریب ہے کہ کتے کی جان چلے جائے۔ یہ اللہ کی بندی جا رہی تھی، یہ کتے کو دیکھ کر رحم آیا، اس کتے پر ایک ترس آیا۔ اس زمانے میں موزے پہنتے تھے، چمڑے کے ساکس، موزے بولتے ہیں چمڑے کے ساکس،
اسے نکالا، اپنے دوپٹے کو نکال کر کے اس موزے کو باندھ کر کنویں میں چھوڑا، پانی نکال کر کے کتے کو پلایا۔ یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ گنہگار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، یہ عمل اللہ کو پسند آیا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سے مقام دے دیا۔ وہ عورت متقی تھی، بلی کو باندھ دیا، بھوکی پیاسی بلی مر گئی، اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ عورت فاحشہ تھی، گنہگار تھی، گناہ کی طرف بلانے والی نوجوانوں کو تھی، لیکن کتے پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا اے میری بندی، جب تو میری مخلوق کو دیکھ کر کے تیرے دل میں رحم آ سکتا ہے، ارے میں اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا خالق، چل تیرے گناہ کو معاف کروں گا، تجھے جنت میں مقام عطا کروں گا۔ ایسے خالق کائنات، اسی لیے فرمایا من احب للہ، محبت جانور سے بھی محبت کرے تو مقصد یہ ہو کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ پرندے کو کچھ کھلا رہے ہیں، جانور کو کچھ کھلا پلا رہے ہیں، مقصد یہ ہو کہ اس کے کھلانے سے، اس کے پلانے سے، اس کی خدمت سے میرا اللہ مجھے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے تو بس، دنیا والے ناراضی ہو جاتے فرق نہیں پڑتا، نہیں، دنیا والے سب راضی ہیں، خالق ناراض رہا تو بیڑا پار ہوگا، ہرگز نہیں ہوتا۔ دنیا روٹ جائے، بیوی روٹ جائے، بچے روٹ جائے، دوست و احباب روٹ جائے، اللہ راضی ہے، بیڑا پارا۔ ساری دنیا خوش ہے ہمارے کام سے، بہت وجہ واہ واہ ہو رہی، تعریف ہو رہی ہے، لیکن اللہ ناراض ہیں تو سمجھ لو بیڑا پار نہیں ہوا، ہم نے گھاٹے کا سودا کیا، گھاٹے کا۔ اس لیے فرمایا من احب للہ، اللہ سے محبت بھی ہو اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہر ایک محبت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، ہر ایک، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان۔ ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں، ماں باپ کے سامنے بچہ بھی اگر بوڑھا ہو گیا ہے ماں باپ کی تعظیم کرتا نہیں۔ ماں کی عمر اگر 70 سال ہے، بچے کی عمر اگر 50 پر 5 سال یا 50 سال سمجھ لیجئے ہے، تب بھی ماں کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتا، ادب سے بیٹھتا، اونچی آواز سے نہیں بولتا۔ ماں نے بچہ، فطری چیز ہے ماں باپ سے محبت، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی فطری چیز ہے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لیے تو، دیکھتے نہیں دیکھتے، ہمیں کسے دیکھتے، ماں باپ کو دیکھتے نہیں دیکھتے، بولوں کسے دیکھتے نہیں، سمجھ گئے رہیں گا، اسے دیکھتے ہیں، سو ہمیں گھور گھور کو دیکھتے ہیں، گھور کو دیکھتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھنے کا حکم یہاں، ماں باپ کو دیکھو، وہاں ہور کو گھور کو دیکھے تو اجر نہیں ملتا۔ ہور کا تو جنت کی ہور نہیں، یہاں دنیا کی ہور، جس کی آنکھوں میں سے بھی آتا، ناک میں سے بھی آتا، کانوں میں سے بھی آتا، ہاں 2-4 دن کنگھی نہیں کری تو پرا گندے بال، بدبو، اس سے یہاں حکم دیا گیا حدیث پاک میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھو گے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیں گے آج سے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو صبح سے لے کر شام تک محبت کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھے تو کیا؟ آقا نے فرمایا اگر کوئی ماں باپ کو صبح سے لے کر شام تک 100 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے لیے 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرے کا اجر دیا جائے گا۔ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان۔ گھر کے اندر آئے تو محبت کی نگاہ سے دیکھو، مسکراؤ بس۔ پہاڑوں کیا تو لڑکانے کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی، کیا بھی اسے چمٹے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کو ہمالیہ کا پہاڑ لڑکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت کی نگاہ سے۔ اسی لیے فرمایا ماں باپ سے محبت کر رہے ہو، نیت یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ بیوی سے محبت، مقصد یہ ہو، نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے۔ بچوں سے محبت، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بچوں کو کھلا رہے ہیں، بیوی کو کھلا رہے ہیں، بچوں کو کپڑے لائے، بیوی کو کپڑے لائے، ماں کو لائے،
والد کو لائے, بھائی کو لائے, ہماری ماتحت میں جتنے لوگ ان کو لائے, نیت یہ ہو کہ میرے کام سے اے اللہ آپ قبول فرما لیں, اے اللہ آپ راضی ہو جائیں. صحابہ کرام کام کرتے اور ڈرتے, نیک کام کرتے ڈرتے, اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے, آپ کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا, اے اللہ میرے بس میں تو نہیں تھا, میری طاقت نہیں تھی, میری قوت تو نہیں تھی, آپ توفیق دیے تو میں یہ کام کیا, اسے قبول فرما لیجئے, شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. مانگو اللہ سے, اللہ عطا فرمائیں گے. اب تیسری حدیث, چوتھی حدیث, تیسری من احب للہ, چوتھا جو جملہ ہے وہ ابغض للہ, دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے. پہلے جملے میں کیا فرمایا آقا؟ اگر کسی کو دے رہے ہو اللہ کے لیے, اگر کسی کو دینے سے روک رہے ہو, منع کر رہے ہو اللہ کے لیے, اگر کسی سے محبت ہو رہی ہے تب بھی اللہ کے لیے. چوتھا جملہ فرمایا اگر کسی سے بغض دشمنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے. ایک ساتھی سے, ایک دوست سے ملنا بھی اللہ کے لیے, بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے. کسی سے مل رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس سے بچھڑ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. من احب للہ وابغض للہ. کس سے دشمنی کرتی ہم؟ پراپرٹی کے معاملے میں دشمنی نہیں, دولت کے معاملے میں دشمنی. وراثت تقسیم ہوتی ہے نہیں, وراثت, کسی کا ایک گھر ہے, 4 بچے ہیں, گھر بک گیا, اب یہاں جھگڑے فسادات, مجھے یہ تجھے یہ ہوتا نہیں ہوتا, آخر میں لڑتے 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 ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جاتا پراپرٹی کے واسطے, دولت کے واسطے. لیکن یہ دولت کیا بھی کام آنے کی چیز نہیں ہے. آج انسان لڑے گا, 2-4 دن کے بعد, 2-4 مہینے کے بعد, 2-4 سال کے بعد دنیا سے چلے جائے گا, خالی ہاتھ جائے گا, کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا سوائے نیک اعمال یا تو بد اعمال. دشمنی اچھی چیز بھی نہیں ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا اگر دوسروں کے جو حقوق تمہارے اوپر باقی ہیں ادا کرنے کی پہلے نمبر پر کوشش کرو. دوسروں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں, ادا کرنے کی پہلے کوشش کرنا. اگر ہمارا حق کسی دوسرے کے اوپر ہے, چاہے تو آپ معاف کر دو اپنے حق کو, اس کا بدل اللہ دیں گے آپ کو, دنیا میں بھی دیں گے, آخرت میں بھی دیں گے. یہ تو دل گردیاں کی بات ہے, معمولی بات نہیں. کوئی 5,000 دینا ہے, معاف کرنا بولے تو دل نہیں مانتا. 5,000 کھینچتے لمبا ذرا نہیں کھینچتے 5,000 معاف کرنا کیا, اللہ جسے دیا ہے اس کے لیے بڑی بات نہیں, آسان مسئلہ. اس لیے فرمایا وابغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. 1-2 مثالیں دیتا ہوں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی آیا. کون آیا؟ یہودی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ برا بھلا بول دیا. کون؟ یہودی. حضرت علی کہاں برداشت کرتے تھے؟ ارے خلیفہ چہارم تھے, داماد رسول تھے, حضرت فاطمہ کے شوہر, حضرت حسین و حسین کے والد محترم حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المؤمنین, خلیفہ چہارم. جب یہودی آیا حضرت علی کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ برا بھلا کہا, علی برداشت نہیں کرے, اٹھا کر پچھاڑ دیے, اٹھا کر پچھاڑ دیے. جیسا ہی اٹھا کو پچھاڑ کو اس کے سینے پر بیٹھ گئے. یہودی دیکھا اب میرا کیا بھی چلتا نہیں. اب یہاں حضرت علی سوار ہو گئے سینے کے اوپر, یہودی کا کچھ بھی نہیں چل رہا, اٹھنے کی کوشش کر رہا. ارے یہ تو روحانی طاقت, نورانی, ان کے اندر وہ کیفیت تھی, تقوی کی طاقت تھی, طہارت کی طاقت تھی, اللہ کا ڈر تھا. یہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے صحابہ,
ہم کتے سے بلی سے ڈرتے ہیں، ڈرتے نہیں ڈرتے؟ بالکل ڈرتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے سینے پر. یہودی دیکھا لیٹے لیٹے، اب سوچا میرا تو کچھ نہیں چلے گا، آخر میں حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. الیاذ باللہ. کہتے ہیں نا کسی یعنی بلی کھمبا نوچے نہیں، جب بلی کو غصہ آ جاتا، غصہ کاٹنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، فوراً کھمبا جہاں ہے وہاں جا کو پیروں کو کھکورتی. اسی لیے کہتے ہیں کسی یعنی بلی کھمبا نوچے، غصہ ٹھنڈا ہونے تک کھکورتی، اس کے بعد چلے آتی. یہودی دیکھا اب میرا بس نہیں چلے گا، اب میں ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی کو اور غصہ آیا. کیا آیا؟ بہت غصہ آیا. پہلے سے غصے میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ الٹی سیدھی بات کہہ دیا، برا بھلا کہا. اب جب اسے پچھاڑ کر سینے پر سوار ہو گئے، منہ پر جو ہے تھوک دیا، اور غصہ آیا. ہم ہوتے، آپ ہوتے، کیا کرتے؟ ایک بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہے، مارنے والا مار رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. ہوتا نا دنیا کے اندر، ابھی معاشرے کے اندر کیا ہوتا؟ آپس میں دونوں لڑتے رہتے ہیں، دیکھنے والے 1500. تو اسی طریقے سے مجمع دیکھ رہا تھا. جیسا ہی یہودی حضرت علی کے منہ پر تھوکا، حضرت علی اسے چھوڑ کر بازو ہو گئے. ہم ہوتے اور دیتے، مارتے نہیں مارتے، اور دیتے اور دیتے. 2-4 دوستوں کو بلا لیتے، آجا دیکھ انہیں ایک تو پہلے سے غلطی کریا، اور بھی سے میرے منہ پر تھوک کو اور بھی زیادہ غلطی کرے، آ جاؤ. ہیں سو نہیں سولے پورے اس کے اوپر پڑکو، ہڈی پھسلی توڑ ڈالتے. اس کی توڑتے نہیں توڑتے، واقعی توڑتے. دیکھو صحابہ کرام کا کیا عمل تھا. ارے کیسی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بننا یہ معمولی چیز نہیں. حضرت علی اسے چھوڑ کر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کام کیا؟ ایک تو پہلے سے یہودی غلطی کا کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کو استعمال کیا، برا بھلا کہا، اور جب آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور آپ کے منہ پر تھوک دیا، مارنے کے بجائے، پچھاڑنے کے بجائے آپ جو ہے الگ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، دل کے کانوں سے سنیے. پہلے جو میں اسے پچھاڑ رہا تھا، پہلے جو میں اسے مار رہا تھا، یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں مار رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کو استعمال کیا تھا، برا بھلا کہا تھا. اس لیے اس کے الفاظ کی وجہ سے اسے سزا کی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کی محبت میں مار رہا تھا، پچھاڑ رہا تھا. جب اس نے لیٹے لیٹے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے اور زیادہ غصہ آیا. اگر اس کے بعد ایک مار بھی اگر میں مار دیتا، یہ مارنا اللہ کے لیے نہ ہوتا، اللہ کے رسول کے لیے نہ ہوتا، بلکہ میرے نفس کے لیے ہو جاتا. اس لیے میں نے اسے چھوڑ کر کے الگ ہو گیا. کتنی بڑی بات، کیا کیفیت تھی حضرات صحابہ کرام کی، کیسا عمل تھا ان کا. من احب للہ وابغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. سبق سیکھنا ہے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں سے، سبق سیکھنا ہے حضرات اولیاء کی زندگیوں سے، سبق سیکھنا ہے حضرات ائمہ کرام کی زندگیوں سے. ہمارے لیے وہ تو نمونہ ہی نمونہ. اس لیے فرماتے ہیں دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. ایک اور مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، یہودی نصرانی آج بھی ان کے نام کو سنتے ہی پسینہ آ جاتا.
یہودیوں کے چہرے پر آج بھی پسینہ، جب بھی غیر حضرت عمر کا نام سنیں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، انسان تو انسان حضرت عمر کا نام سنتے ہی اور حضرت عمر کا نام دیکھتے ہی شیطان کو بھی پسینہ آ جاتا ہے. کیا کیفیت تھی حضرت عمر کی. آج لوگ تانے دیتے ہیں حضرت عمر کو، دے لیں، آج وقت ہے، موت سے پہلے توبہ کریں. عافیت موت سے پہلے توبہ نہیں کریں، ایمان کی قید رہی. ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد معلوم ہوگا کون سے صحابی کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں، میرا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں. ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان، بہت آسان. ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں بچوں سے سوال ہو رہا تھا، یہاں کی بات نہیں، دوسرے مدرسے میں جب یہاں آنے سے پہلے، سمجھ لیجئے 8 سال پہلے کی بات. ہمارے ایک استاد بھی میرے ساتھ تھے، حضرت کے بازو بیٹھا ہوا تھا، میں سوال ہو رہا تھا. بتاتے نہیں انگلی ایسا، دیکھ تجھے مار ڈالتا ہوں. کیا کی بولتی انگلی بتا کر، ایک انگلی اسے بتاتی، 3 کار رہتی. کدھر؟ آسمان پر، زمین کی طرف، ہمارے طرف. ایک ادھر، ایک بت ہے تو 3 ادھر. یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے گا. ہمارے حضرت بھی تھے، میں بھی تھا، مدرسے کے بچوں سے سوال ہو رہا تھا. ہم تو ایک انگلی بتاتے ہیں، 3 انگلیاں ہماری طرف. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. 3 انگلیاں ہمیں بتا رہے، دیکھ ہوشیار، تو ایک بتا رہا سو 3 ہمیں تیری طرف ہے، ہوشیار سے رہو تو. اس کا مطلب تو حضرت سے میں سوال کیا، حضرت یہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں یہ بات. شاگرد استاد سے سوال کرتا ہے، استاد رہے تو سوال. اگر کسی کا کوئی استاد کو استاد نہیں مانا، کسی کو بڑا نہیں مانا، تو اس کا استاد کون ہوتا معلوم؟ اسی لیے آقا نے فرمایا جس جماعت کا امیر نہیں ہوتا اس جماعت کا امیر شیطان ہو جاتا ہے. فرمایا اگر سفر میں 2 آدمی جا رہے ہو، ایک کو امیر بنا لو، ایک کو مامور بنا لو. ایک امیر ہو جائے، ایک مامور ہو جائے. 4 آدمی سفر میں جا رہے ہیں، 3 مامور ہو جائے، ایک امیر ہو جائے. جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا اس کا امیر شیطان ہو جاتا ہے. جب جس جماعت کا امیر شیطان ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے نکال کر کے گمراہ راستے پر لے چلے جاتا ہے. شیطان وعدہ کر کو آیا سو، کیا بھی بڑی بات نہیں، اسے یوں چٹکی مارے تک ہزاروں کے لوگوں کو لے لیتا، بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا، ان کچھ نہیں چھوڑا شیطان. میرا آپ کا کون سا بھی حساب نہیں، اسے چٹکی بجے سے ٹائم کو اپنے جال میں ڈال لک، کھاندے ڈال لک چلتے رہتا بس. تو حضرت سے میں نے سوال کیا، حضرت یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، ایک انگلی ادھر بتا رہے ہیں، ہم 3 انگلیاں ہمیں بتا رہے ہیں، ہوشیار تو ہوشیار سے ہو جا. یہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ، بالکل یقین نہیں کریں گے آپ. سمجھ لیجئے ایک 8-9 سال کا بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، فوراً کہا حضرت بھائی بتاؤ. حضرت بھی کہا ہمارے ہاں بیٹا بتاؤ. میں بھی کہا اشارے سے ٹھیک ہے بتاؤ. حضرت انہیں کون معلوم ہے؟ انہیں وٹنس ہی نے. سوچو کتنی بڑی بات بتایا بچہ، اس کے ذہن میں کیسی بات آئی. میں حضرت سے پوچھ رہا تھا، ایک انگلی ہم سامنے والے کو بتاتی، 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں، یہ کیا حضرت؟ سمجھ میں نہیں. چھوٹا بچہ بتایا، اللہ اس کے ذہن میں بات ڈالی. حضرت میں بتاتا ہوں، حضرت یہ وٹنس ہے، گواہ ہے. تو ایک ادھر بتایا، 3 ادھر. میں اللہ کو جواب دے رہا ہوں، اے اللہ دیکھ 3 انگلیاں ادھر ہیں، ایک انگلی ادھر ہے، میں وٹنس گواہی دے رہا ہوں. میں کیا صحابہ کرام کی شان تھی. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان کو بھی پسینہ چھوٹ جاتا ان کا نام سنتے ہی. آقا نے فرمایا حضرت عمر کا وہ مقام ہے، تمام صحابہ میرے مرید ہیں، حضرت عمر میری مراد، اس لیے کہ آقا نے اللہ سے مانگ کر کے حضرت عمر کو لیا ہے. نہیں سنا آپ نے؟ حدیث میں سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے بازو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. 3 نمبر پر بازو میں امی جان عائشہ نے یہ جگہ طے کی میرے مرنے کے بعد میرے شوہر کے بازو، میرے ابا کے بازو دفن کرنا، روایتوں میں ہے.
जगह तय थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा आखिरी वक्त में, बेटा जाओ अम्मी जान आयशा से फरमाओ आप जो जगह को तय करके रखे हैं उमर के मरने के बाद, इंतकाल के बाद, वो जगह हजरत उमर के लिए दे दो ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सिद्दीक अकबर के बाजू होना चाहते हैं। जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, जाकर के कहा, अम्मी जान मेरे अब्बा की एक ख्वाहिश है, आखिरी वक्त है, अब्बा ने दरख्वास्त की है, आप जो जगह को तय किया है वफात के बाद दफन के लिए, मेरे अब्बा की ख्वाहिश है कि उस जगह पर हमारे अब्बा आराम फरमाना चाहते हैं ताकि यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यहाँ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों से आंसू आ गए। आज भी ऐसे बदबख्त किस्म के लोग हैं, अम्मी जान आयशा के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, मरने के बाद मालूम होगा कि हमारा अंजाम क्या होगा, क्या होगा। बहुत डरने की बात, बहुत डरने की बात। सहाबी के ऊपर उंगली उठाना, सहाबियात के ऊपर उंगली उठाना उसके ईमान की खैर नहीं, ये ईमान वाले के ईमान की अलामत नहीं। शिया शिया कब बनता है? मैंने कहा था एक 4 महीने पहले तकरीबन, शिया शिया कब बनता है? सहाबा को गाली देकर के शिया बनता है। अगर कोई मुसलमान होने का दावा करके सहाबी के ऊपर उंगली उठा करके बुरा भला कहेगा, उसके ईमान की खैर नहीं। जाओ हजरत उलमाए किराम से फतवा ले लो। बड़ी आसानी से उंगलियां, ओ नो ऐसे, इनो ऐसे। भाई मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं सहाबा पर उंगलियां उठाने वाले, जिसको नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, एक की भी इत्तिबा कर लो, पैरवी कर लो, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। आका का फरमान। जब नबी फरमाए हम को से खेत के गाजर मूली, मेरे दोस्तों सहाबाए किराम के ऊपर उंगलियां उठाने वाले, उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर उंगलियां उठाने वाले, सहाबियात के ऊपर उंगलियां उठाने वाले, खैरुल कुरून के जमाने को अल्लाह के नबी ने शहादत दी, तबईन के जमाने को, तबईन के जमाने को, आइम्मा के जमाने को, औलिया के बारे में अल्लाह ने जो है कुरान के अंदर इसका जिक्र फरमाया, नबी ने अपने रिसालत से ज़बान मुबारक से जिक्र फरमाया। मैं और आप और दूसरे लोग कौन से खेत के गाजर मूली होते हैं, औलिया की शान में गुस्ताखी करने वाले। ईमान की खैर नहीं हमारी, तौबा करना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या मुकाम है सहाबाए किराम का? पूरी उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा मुकद्दस तबका हजरत सहाबाए किराम का, बाद ताबईन का, बाद तबे ताबईन का, बाद औलिया का, बाद आइम्मा का। क्या समझा है हम? हमें नमाज पढ़ना नहीं आता, गुस्ल का तरीका नहीं आता, वुजू का तरीका नहीं आता। अरे मैं तो कहूंगा पेशाब करने के बाद, पाखाना करने के बाद सफाई करने का तरीका हम लोगों को नहीं आता। हम कौन से खेत के मूली के बड़ों के ऊपर उंगली उठाएं? जितना मालूम है अमल करना है, जो मालूम नहीं उलमा के जूतियों के पास बैठ करके उनकी जूतियों को सीधा करके सीखना है। नकीर खींचना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हजरत सहाबाए किराम के ऊपर उंगली उठाना, जबान दराजगी, हजरत आइम्मा के ऊपर जबान दराजी, हजरत औलिया के ऊपर जबान दराजी अच्छी चीज नहीं हमारी। गारंटी नहीं हमें ईमान पर मरतींगे को। याद रखो, जिसकी गवाही अल्लाह दे, जिसकी गवाही नबी दे, हम कौन होते हैं उंगलियां उठाने वाले? जिसे अल्लाह ने मोमिन कहा वो मोमिन, जिसे अल्लाह ने मुनाफिक कहा वो मुनाफिक, जिसे अल्लाह ने मुसलमान कहा वो मुसलमान, जिसे अल्लाह ने काफिर कहा वो काफिर। हां, तौबा कर ले, ईमान की दौलत से मालामाल हो जाए वो अलग चीज है। अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाएगी तौबा करने के बाद। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अम्मी जान के पास जाकर रिक्वेस्ट जो है की गई। अम्मी जान की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे कि मेरे आका की जबान से मैंने सुना कि तमाम सहाबाए किराम मेरे मुरीद हैं, हजरत उमर मेरी मुराद है। अरे हजरत उमर की ये ख्वाहिश है तो मैं अपने जो है अपने हक को अदा करती हूँ, अपने हक को देती हूँ। जिस जगह पर मैंने जो है लेटने के लिए, वफात के बाद दफन होने के लिए जगह को मैं लिया था, ये जो है जगह हजरत उमर के लिए देती हूँ।
امی جان کائنات کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ حضرت عمر کے لیے وہ جگہ دے دی گئی. آج جنت البقیع کے اندر دیکھیں، ایک طرف نبی ہیں، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. امی جان نے وہ جگہ دے دی. وہ مقام حضرت عمر کا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، نبی کے بعد کوئی رسول نہیں، لیکن آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کو اللہ نبی بناتے عمر کو نبی بناتے. وہ مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سنو ان کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بازو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت عباس کون معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس. یاد رکھو مسجد کے بازو حضرت عباس کا گھر تھا. ان کے گھر کے اوپر پانی کا ایک پائپ لگا تھا. عام طور پر بارش کا پانی وغیرہ آیا تو نیچے گرنے کے واسطے اس زمانے میں بھی لگاتے تھے، اب بھی لگاتی. کتنا اچھا بنگلہ بن لیے تو بھی پائپ چھوڑنا باہر پانی آنے کے واسطے نہیں. تو مسجد نبوی کے بازو مدینہ طیبہ میں جو مسجد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مسجد کے بازو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. ان کے گھر کے اوپر ایک پائپ لگائے تھے. وہ بارش کا پانی آیا تو پانی جو ہے پائپ کے ذریعے سے مسجد کے کمپاؤنڈ میں گرتا تھا، مسجد نبوی کے کمپاؤنڈ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھا کہ بارش کا پانی آیا تو ان کے گھر کے اوپر سے آ کر پائپ کے ذریعے سے مسجد کے کمپاؤنڈ میں گرتا. کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے مسجد، کسی کے ذاتی مکان کا پانی مسجد میں گرے یہ مناسب چیز نہیں، یہ شریعت کے خلاف کام. یہ سوچ کر کے فوراً حکم دیا گیا اپنے خادم کو کہ پائپ کو توڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم گئے، وہ جو پائپ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی آنے کے پائپ کو توڑ دیا گیا. بھئی اپنے گھر کا پانی ادھر بازو استعمال کرو، وہاں چھوڑو. یہاں بارش وغیرہ کا پانی مسجد نبوی کے فضا میں گرتا ہے، کمپاؤنڈ میں گرتا ہے، یہ مناسب چیز نہیں. فوراً جو ہے غصے میں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توڑ دیا گیا، حکم دیا توڑ دو. خادم گئے توڑ دیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، گھر کے مالک تھے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، محبوب چاچا، بڑے لاڑیلے چاچا. فوراً آئے، آ کر کے کہا اس پائپ کو کون توڑنے کا حکم دیا؟ کہا گیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائپ کو توڑنے کا حکم دیا، اس لیے کہ بارش وغیرہ کا پانی جو بھی پائپ کے ذریعے سے گرتا مسجد کے کمپاؤنڈ میں گر رہا تھا. حضرت عمر غصہ ہو کر کے کہا کہ پائپ کو نکال دو. نکال دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فوراً حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر کے کہا عمر آپ کو معلوم بھی ہے کہ کس کی اجازت سے پانی کا پائپ لگایا گیا تھا یہاں پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی مجھے نہیں معلوم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا کے زمانے میں، آقا کی موجودگی میں، آقا کی اجازت سے یہ پانی کا پائپ یہاں پر لگایا گیا تھا، آپ کیوں توڑنے کا حکم دیا گیا؟ اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. ان کا غصہ ختم ہو گیا. پہلے جو غصہ ہوا، ایک پانی کا پائپ اس طرف ہے مسجد کی کمپاؤنڈ طرف، بارش کا پانی آیا تو مسجد کی کمپاؤنڈ میں گرتا تھا، اس کے واسطے حضرت عمر غصے میں تھے. اب جب کہ معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کی موجودگی میں، نبی کی اجازت سے لگایا گیا، خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے. اب یہ غصہ محبت میں تبدیل ہو گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر، آؤ میرے ساتھ. وہ پائپ کو لے لیا گیا،
जा कर के जहां पाइप लगा हुआ था वहां पर रुकू की हालत में, जैसा रुकू को जाते नहीं हम, रुकू की हालत में हजरत उमर खड़े हो गए। हजरत अब्बास से कहा, अल्लाह के बंदे ये इस पाइप को उठाओ, मेरे कमर पर खड़े होकर के पाइप को लगाओ। अरे नबी के जमाने में, नबी के मौजूदगी में, नबी के इजाजत से लगाया हुआ पाइप को निकालने की उम्र की ये मजाल, कम से कम इसकी सजा जो है ये होनी चाहिए कि मैं रुकू की हालत में खड़ा होता हूं, आप मेरे कमर पर खड़े होकर के उस पाइप को लगा दो, कम से कम इतनी तो सजा होनी चाहिए मुझे। अल्लाह अकबर। पहले जो दुश्मनी थी अल्लाह के लिए, अब जो दुश्मनी मोहब्बत में जो तब्दील हो गई ये भी अल्लाह के लिए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया, नहीं भाई मैं किसी और के जरिए से पाइप को लगवा लूंगा, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं माना, नहीं कम से कम मेरी ये सजा होनी चाहिए कि मैं रुकू की हालत में खड़े होता हूं, आप मेरी कमर पर खड़े होकर के पाइप लगाएं। आका की इजाजत से लगाया हुआ पाइप उमर की ये मजाल के उसे निकाल दे। आखिर में फौरन जो इसरार किया गया, इधर से इसरार नहीं मैं दूसरों से लगा लूंगा, इधर से हजरत उमर ने कहा नहीं मेरी कमर पर खड़े होकर के लगाना। फौरन हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को मना लिया और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पर गए, रुकू की हालत में खड़े हो गए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कमर पर खड़े होकर के वो जगह जहां पर पाइप था वहां पर पाइप को लगाया। देखा आपने, शुरू में जो गुस्सा था अल्लाह के लिए, वो गुस्सा तब्दील हो गया मोहब्बत में, ये भी अल्लाह के लिए। इसीलिए आका ने फरमाया, मन अता लिल्लाह व मना लिल्लाह व अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह फ़क़द इस्तकमला ईमाना। जिसने काम को कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। आका फरमाते हैं जिसके अंदर ये चार चीजें मौजूद हैं वो ईमानदार है, ईमान वाला है। उसके ईमानदार होने की मैं गवाही देता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ये चार चीजें मुझे मेरे अंदर भी पैदा फरमाए, अल्लाह ये चार चीजें आपके अंदर भी पैदा फरमाए। दीन का मसला बड़ा आसान है, कोई मुश्किल मसला नहीं, कोई मुश्किल मसला नहीं। दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, यहां हम आए हैं चंद दिन के लिए बस, इसलिए मौत से पहले इसकी तैयारी कर लेना है। ये जो आखिरी अय्याम चल रहे हैं, इन आखिरी अय्याम की कदर करना है, मुझे भी आपको भी। गिने चुने चंद दिन बाकी रह गए हैं, पता नहीं आइंदा साल तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, किसी को गारंटी है? नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार थे, मगरिब से मैंने हमारे भाई से कहा, मालूम ही नहीं था रमज़ान का चांद नज़र आने से 4-5 दिन पहले इंतकाल हो गए। यकीन नहीं था कि ये मरते, भरोसा नहीं था। अच्छी सेहत थी, आफियत थी, मौत कब आ जाए, कब बुलावा आ जाए, कब जाने का वक़्त आ जाए, किसी को नहीं मालूम। इसलिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। इन अय्याम को, इन लम्हात को, इन घड़ियों को गनीमत जान करके अमल कर लेंगे, बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कही हुई बातों पर, सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इत्तिबाए सुन्नत नसीब फरमाए, हर किस्म के बुराई से, मासियत से, नाफरमानियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हिस्से में शब क़दर नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेंगे ना? दुआ कर लेंगे, बस चाय का भी इंतज़ाम किया गया है, चाय पीकर उसके बाद में इंशाअल्लाह इनफरादी अमाल में लग जाएंगे।
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا تقواها اللهم آتنا تقواها اللهم آتنا سكونا وإطمئنانا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رحيم يا عزيز يا غفار يا جبار يا رحمن يا رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ثبت قدم على صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم بارك لنا في عبادتنا. اللهم بارك لنا في تلاوتنا. اللهم بارك لنا في ذكرنا. اللهم بارك لنا في تجارتنا. اللهم بارك لنا في معاملتنا. اللهم بارك لنا في معاشرتنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما. رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما. دوست و احباب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. غائبین کے گناہوں کو معاف فرما. مردوں کے گناہوں کو معاف فرما. عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما. جوانوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اعمال حسنات کی توفیق عطا فرما. اعمال خیر کی توفیق عطا فرما. اعمال بدعات سے اے اللہ پوری حفاظت فرما. اعمال بدعات سے پوری حفاظت فرما. اعمال خرافات سے پوری حفاظت فرما. اعمال شرکیہ سے پوری حفاظت فرما. نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. تقوی والی زندگی نصیب فرما. طہارت والی زندگی نصیب فرما. آپ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. تابعین کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. تبع تابعین کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. ائمہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اولیاء کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. علماء کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. محدثین کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. مفسرین کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. تیرے مطیع اور نیک بندوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی زندگی نصیب فرما. ایمان پر جینا نصیب فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جملہ حلال موت نصیب فرما. جملہ حرام موت سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما. جل کر مرنے سے حفاظت فرما. ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرما. زہر کھا کر مرنے سے پوری حفاظت فرما. لوگوں کی اور ڈاکٹروں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر مرنے سے پوری حفاظت فرما. قیام والی موت نصیب فرما. رکوع والی موت نصیب فرما. سجود والی موت نصیب فرما. ذکر والی موت نصیب فرما. درود والی موت نصیب فرما. تلاوت والی موت نصیب فرما. آپ کے راستے والی موت نصیب فرما. حج بیت اللہ نصیب فرما. حج بیت اللہ والی موت نصیب فرما. عمرے کی سعادت نصیب فرما. عمرے والی موت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے رسول آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما. مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرما. جنت البقیع میں دفن ہونا مقدر فرما. اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ذکر کی پابندی کی توفیق عطا فرما. تلاوت کی پابندی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مستورات کو گھروں میں اے اللہ اہتمام کی توفیق عطا فرما. مردوں کو آپ کے گھر میں آ کر اہتمام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ حیا والی زندگی نصیب فرما. مستورات کو پردے والی زندگی نصیب فرما. بے حیائی والی زندگی سے حفاظت فرما. بے پردگی والی زندگی سے حفاظت فرما. یا اللہ پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما. طہارت والی زندگی نصیب
نصیب فرما, ہمارے گھروں سے تلاوت کی آواز آئے ایسی توفیق نصیب فرما, ہمارے گھروں سے ذکر کی آواز آئے ایسی توفیق نصیب فرما, ہمارے گھروں سے درود پاک کی آواز آئے ایسی توفیق نصیب فرما, ہمارے گھروں سے اے اللہ تیرا نام لینے والے پیدا ہو ایسی توفیق نصیب فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا مذاکرہ ہو ایسی توفیق نصیب فرما, گانے بجانوں سے حفاظت فرما, ہر قسم کی میوزک سے حفاظت فرما, اے اللہ برا دیکھنے سے حفاظت فرما, برا سننے سے حفاظت فرما, ہمارے دماغ کی حفاظت فرما, ہمارے دل کی حفاظت فرما, ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرما, ہمارے کانوں کی حفاظت فرما, ہمارے زبان کی حفاظت فرما, ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرما, ہمارے پیروں کی حفاظت فرما, اے اللہ جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت فرما, اے اللہ آپ کے راستے میں لگا لیجئے, دین کی سمجھ عطا فرما, دین کا فہم عطا فرما, اے اللہ بہت سارے معصوم تیرے بندے یا اللہ گمراہ ہو چکے ہیں, راستہ بھٹک چکے ہیں, یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما, اے اللہ توفیق عطا فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے, نفس ساتھ لگا ہوا ہے, انسان کو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے شیطان دیکھ نہیں سکتا, نفس دیکھ نہیں سکتا, اے اللہ بہانے بنا کر وسوسے ڈال کر تقنے ڈال کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا اللہ ایک ایک سنتوں سے دور کر رہا ہے, سنتوں سے دور کر رہا ہے, آپ کے احکامات سے دور کر رہا ہے, آپ کے اے اللہ آپ کے طریقے, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر رہا ہے, صحابہ کے طریقے سے دور کر رہا ہے, اولیاء کے طریقے سے دور کر رہا ہے, تیرے نیک بندوں کے طریقے سے دور کر رہا ہے. یا اللہ اے اللہ یہ بہت سارے نوجوان, بہت سارے اے اللہ نوجوان شک میں پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما, سمجھ عطا فرما, اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, اے اللہ کوئی غیر کہتا تو کوئی اور بات تھی, اے اللہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا, نمازوں کی پابندی کرنے والا, آپ سے مانگنے والا, آپ کے یقین کو دل میں رکھنے والا, یا اللہ ایسا نوجوان آج بھٹک پھر رہا ہے, اے اللہ نوجوان بہت سارے بھٹکے ہوئے ہیں, توفیق عطا فرما, توفیق عطا فرما, اے اللہ توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں, ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں, توفیق عطا فرما, ہدایت عطا فرما, انگلیاں اٹھا رہے ہیں, انگلیاں اٹھانے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ جو تیرے صحابہ پر انگلیاں اٹھائے ہیں, جو تیرے اولیاء پر انگلیاں اٹھائے ہیں, ان کا برا حال ہو گیا ہے, ان کا حال اچھا نہیں ہوا ہے, اے اللہ ہمیں معلوم ہے, تیرے نیک بندوں کو معلوم ہے, یا اللہ بہت سارے نوجوان اے اللہ دوسروں کی باتوں میں آ کر پھنسے ہوئے ہیں, ایک طرف سے یہودیوں کی سازش چل رہی ہے, ایک طرف سے نصرانیوں کی سازش چل رہی ہے, ایک طرف سے عیسائیوں کی سازش چل رہی ہے, ایک طرف سے کافروں کی سازش چل رہی ہے, ایک طرف سے دین کے ڈاکوؤں کی سازش چل رہی ہے, ایک طرف سے دین کے باغیوں کی سازش چل رہی ہے, یا اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, یہ سارے مل کر کے اے اللہ نوجوان کی, اے اللہ پوری عمر کی, اے اللہ نوجوان کے کوششوں کو ختم کر رہے ہیں. اے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا بڑھاپے کے 70 سجدوں سے نوجوان کی جوانی کا ایک سجدہ پسند ہے. ایسے جوان تیرے گھر کو آنے کے بجائے, تیری اطاعت کرنے کے بجائے, تیرے نبی کی اطاعت کے بجائے, صحابہ کی اطاعت کے بجائے, اولیاء کی اطاعت کے بجائے اے اللہ بھٹک پھر رہے ہیں. اے اللہ ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں, اے اللہ آج کی رات ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں, اے اللہ توفیق کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ انسان ایک دن مر جائے گا, اے اللہ پتہ نہیں کل کس کی باری آ جائے گی, زندوں میں ہمارا فہرست میں, اللہ زندوں کی فہرست میں ہمارا نام ہوگا یا مردوں کی فہرست میں ہمارا نام ہوگا, اے اللہ ہمیں پتہ نہیں. اے اللہ ہمیں آنا ہے, آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, نبی کو چہرہ بتانا ہے, صحابہ کو چہرہ بتانا ہے. اے اللہ یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں, یہاں کی ذلت کوئی ذلت نہیں, وہاں کی اصل عزت ہے, وہاں کی ذلت اے اللہ وہ کوئی عزت برداشت نہیں کر سکتا, وہاں کی ذلت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. انسان دنیا کی ذلت کو تو برداشت کر لے گا, اے اللہ دین کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم والا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما, علماء حقانیت کی اے اللہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما, علماء حقانیت کی حفاظت فرما, مشائخین کرام کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما, دینی اداروں کی حفاظت فرما, دینی مرکزوں کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما, اے اللہ دعوت و تبلیغ کے بڑوں کی حفاظت فرما, بڑے بڑے مراکز کی حفاظت فرما, ایک ایک جان کی حفاظت فرما, سب کے مال کی حفاظت فرما, عزت کی حفاظت فرما, آبرو کی حفاظت فرما, ایمان کی حفاظت فرما, اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. دیکھتے دیکھتے مہینہ گزر گیا, دیکھتے دیکھتے رحمتوں کا اشرا ختم ہو گیا, دیکھتے دیکھتے مغفرت کا اشرا ختم ہو گیا. اے اللہ یہ آخری اشرا چل رہا ہے, یہ آخری اشرا چل رہا ہے, چند ایام باقی رہ گئے ہیں. جس طریقے سے ہم نے قدر کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا,
ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اے اللہ جو باقی رہ گئے ہیں اس دن کی قدر کی توفیق عطا فرما, ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما, ان لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرما, ان ساعتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما. اے اللہ اتنا اے اللہ مجمع تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے, تیرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع اگر دنیا کے بادشاہ کے دربار میں چلے جائے دستک دیتا رہے, اے اللہ دنیا کا دستور ہے اے اللہ بادشاہ کچھ نہ کچھ دے کر کے بھیجے گا, وہ دروازہ ایک نہ ایک دن تو کھل جائے گا. اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں, آپ تو سقیوں کے سقی ہیں, آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. اے اللہ دنیا کے خزانے, اے اللہ زمینوں کے خزانے, آسمانوں کے خزانے آپ کے پاس موجود ہیں. اے اللہ آپ کا ایک اشارہ کافی ہے, آپ کا ایک اشارہ کافی ہے. آپ راضی ہو جائیں, ہمارے اعمال کو راضی کر لیں, ہمارے اعمال کو قبول کر لیں, ہم سے راضی ہو جائیں. اے اللہ آپ راضی ہو جائیں, ہم کو راضی کر لیں. اے اللہ رضامندی کا پروانہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اچھی حال پر موت آئے ایسے فیصلے فرمائیں. دنیا کے اندر جتنی کوشش ہو رہی ہے, جتنے اعمال ہو رہے ہیں, جتنے عبادتیں ہو رہے ہیں, اے اللہ مقصد یہ ہے کہ آخری وقت اچھا ہو جائے. ہمارا آخری وقت اچھا فرما دیجئے, ہمارا آخری وقت اچھا فرما دیجئے. سکرات کی موت سے حفاظت فرمائیں, سکرات کی موت سے حفاظت فرمائیں, موت کی سختی سے حفاظت فرمائیں, قبر کے مسئلے میں آسانی پیدا فرمائیں, محشر کے مسئلے میں آسانی پیدا فرمائیں. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا وہاں کا پسینہ ایسا پسینہ یا اللہ غم کے مثال انسان کو چمٹ لے گا, ایک قسم کا عذاب ہوگا, ایسے عذاب سے حفاظت فرما, ایسے ہولناکی سے حفاظت فرما. اے اللہ سورج 1 میل فاصلے پر آ جائے گا, ایسی تپش ہوگی, ایسی شدت ہوگی, ایسا اے اللہ ماحول ہوگا. اے اللہ وہاں کے عذاب سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ 7 قسم کے لوگوں کا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے عرش عظیم کے سائے میں آپ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے, اس میں سے ہمارا بھی حصہ نصیب فرما. اے کریم آقا ہمارا بھی حصہ نصیب فرما, ہمارا بھی حصہ نصیب فرما. ہم سبوں کے عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں برکت عطا فرما, ایمان میں, اعمال میں برکت عطا فرما, روزی روٹی میں برکت عطا فرما, خیر کے فیصلے فرما, عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما, رزق حرام سے پوری حفاظت فرما, علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, علم لدنی عطا فرما. آپ کی اے اللہ مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گمراہ کن راستوں سے پوری حفاظت فرما, گمراہ کن لوگوں سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ یہودی والے نصرانیت والے راستے سے پوری حفاظت فرما, غیروں کے طریقے کو اپنانے سے پوری حفاظت فرما. غیروں کے طریقے سے ہم کھانا چاہتے ہیں, غیروں کے طریقے کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں. اے اللہ پوری حفاظت فرما, پوری حفاظت فرما. نبی کی ادا کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما, نبی کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما, نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما, آخرت میں بھی عزت نصیب فرما. دونوں جہاں کی بھلائی مقدر فرما, دونوں جہاں کی بھلائی مقدر فرما. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے مانگنے کو قبول فرما, ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما. یا اللہ جتنے مرحومین اے اللہ دنیا سے آ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی ہے درجات کو بلند فرما, سب کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آنے والے ہیں ہم بھی اے اللہ آنے سے پہلے وہاں کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بندے تو گمان سے مانگتے ہیں, آپ اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. اے میرے آقا, اے کریم آقا, یا اللہ ہماری اس دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.